وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ صافات کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجهم، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جمع کرو، اکٹھا کرو ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجهم اور ان جیسے اور بھی ان کے ہم مشرب لوگ جنہوں نے کفر یا نفاق یا شرک جو راستے اختیار کیے ہیں، وما كانوا يعبدون اور ان کو بھی جمع کرو جن کو یہ پوجتے تھے، جن کی یہ بندگی کرتے تھے، سب کو اکٹھا کرو، من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو پوچھتے تھے، فاہدوہم الی صراط الجحیم، اور پھر ان سب کو راستہ دکھاؤ جہنم کا راستہ، وقفوہم اور ذرا ٹھہراؤ انہیں، ایک روکو ذرا تھوڑی دیر کو، انہم مسئولون ان سے کچھ باس پرس بھی کرنی ہے، پوچھنا بھی ہے، ما لکم لا تناصرون کیا ہوا تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، اس لیے کہ اب یہ شرک کرنے والے بھی ہیں اور جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا وہ بھی ہیں، سب ہیں۔ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج تو بڑے ہی فرما بردار بنے ہوئے ہو، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے تمہاری طرف سے۔ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اور پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، ایک باہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، اور پھر کہیں گے کہ یقیناً یہ تم ہی تھے جو آتے تھے ہمارے پاس، ہم پر حملہ آور ہوتے تھے ہماری داہنی طرف سے۔ قالوا بل لم تکونوا مومنین، یعنی جنہوں نے ان کو گمراہ کیا اب سب سے پہلے وہ ان سے شکایت کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا ہے، تم آیا کرتے تھے ہم پر حملہ کرتے تھے دائیں طرف سے۔ قالوا بل لم تکونوا مومنین، وہ جواباً کہیں گے کہ نہیں تم خود ہی تھے ایمان نہ لانے والے، یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا کہ تم نے ایمان نہیں لانا، قبول نہیں کرنا۔ وما كان لنا عليكم من سلطان، اور ہمارا تم پر کوئی اختیار تو تھا نہیں، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم ہی تھے حد سے بڑھنے والے سرکش لوگ۔ اب یہ ایک دوسرے پر الزام ہو رہا ہے۔ فحق علینا قول ربنا، بس ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات پوری ہو کر رہی، انا لذائقون، اب سمجھ جائیں گے کہ اب ہمیں عذاب کا مزہ چکھنا ہے، اب بھگتنا ہے جو بھی ہو۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہاں ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا جیسے کہ ہم خود گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور اس دن عذاب میں وہ سب کے سب اکٹھے ہوں گے، شریک ہوں گے۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں ان سے کہ جو مجرم ہیں، گناہگار ہیں، ظالم ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بندگی کسی کی نہیں ہے سوائے اللہ کے، معبود وہی ہے، یستکبرون تو تکبر اور گھمنڈ کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، اور کہتے یہ تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھیں محض ایک شاعر کے کہنے پر کہ جو آسیب زدہ ہے، دیوانہ ہے، خبتی ہے، معاذ اللہ۔ بل جاء بالحق، نہیں وہ تو جو لے کر آیا تھا وہ حق بات تھی، وہ اللہ کی طرف سے سچا دین لے کر آیا تھا۔ وصدق المرسلین، اور وہ تصدیق کرتا تھا تمام رسولوں کی، سچا مانتا تھا تمام سابقہ رسولوں کو۔ انکم لذائق العذاب الالیم، یقیناً اب تمہیں چکھنا ہوگا دردناک عذاب کا مزہ۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور بدلے میں تمہیں نہیں دیا جا رہا مگر وہی کچھ جو عمل تم کرتے رہے۔ یہ وہی عمل ہیں جن کی شکل بن گئی ہے عذاب کی، اور اسی کا خمیازہ تم بھگتو گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان بندوں کے کہ جو چن لیے گئے، جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا۔
اولئک لہم رزق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ خوش نصیب کہ ان کے لیے ایک مقرر رزق ہے اللہ کے ہاں۔ فواکہ وہم مکرمون، وہ پھل اور میوے ہوں گے اور ان کی بڑی عزت افزائی ہوگی۔ فی جنات النعیم، نعمت بھرے باغات میں۔ علی سرر متقابلین، وہ بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے بالمقابل، ٹیک لگائے ہوئے تکیوں کے اوپر، تختوں پر۔ یطاف علیہم بکاس من معین، ان کے لیے صاف ستھری شراب کے جام گردش میں ہوں گے۔ بیضاء لذۃ للشاربین، اس شراب کو اپنی دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرو، بیضاء وہ سفید رنگ کی ہوگی، لذۃ للشاربین اور بہت پر لطف ہوگی پینے والوں کے لیے۔ لا فیہا غول، اور نہ تو اس میں سر کا چکرانا ہوگا کہ آدمی جو پی لے تو وہ اس کو دماغی گھومتا ہوا محسوس ہو، ولا ہم ینزفون، اور نہ ہی وہ اس کو پی کر بہکیں گے یا نڈھال ہوں گے۔ وہ لفظ شراب ایک مشترک تو ہے یہاں کی شراب میں اور وہاں کی شراب میں، لیکن فرق زمین آسمان کا ہوگا۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس ہوں گی ان کی بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والیاں، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں جنہیں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور پھر وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور پوچھیں گے، آپس میں سوال کریں گے، گفتگو ہوگی۔ قال قائل منہم انی کان لی قرین، کہے گا ان میں سے کہنے والا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، میرا ساتھی تھا ایک، یقول وانک لمن المصدقین، اور وہ مجھے چڑھایا کرتا تھا، یہ کہا کرتا تھا کہ تم بھی ہو تصدیق کرنے والوں میں سے، تمہارا بھی جو ہے وہ میٹر گھوم گیا ہے، تم ان کی تصدیق کر رہے ہو رسول کی باتوں۔ اذا متنا وکنا ترابا، جب ہو جائیں گے ہم مٹی اور مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وعظاما اور ہڈیاں رہ جائیں گی، انا لمدینون، تو پھر کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا، یعنی دوبارہ زندہ کر کے اور پھر وہاں بدلہ ہوگا۔ قال هل انتم مطلعون، کوئی کہے گا کہ ذرا جھانک کر تو دیکھو، وہ تمہارا دوست جو تمہیں ورگلاتا رہا ہے دنیا میں وہ ہے کہاں؟ فاطلع، وہ جھانکے گا یعنی جہنم میں، فرآہ فی سواء الجحیم، اور دیکھے گا اسے جہنم کے بیچوں بیچ۔ قالت اللہ ان کدت لتردین، اب وہ کہے گا اسے مخاطب ہو کے کہ قسم اللہ کی تو تلا ہوا تھا مجھے بھی تباہ و برباد کرنے پر، تو نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آج میں بھی تیرے ساتھ ہوتا یہاں پر اگر تیری بات مان لیتا۔ ولولا نعمت ربی، اور اگر میرے رب ہی کی نعمت نہ ہوتی، مجھ پر اس کا فضل نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، تو آج میں بھی گرفتار عذاب ہوتا۔ افما نحن بمیتین، تو کیا اب یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم پر موت طاری نہیں ہوگی؟ اہل جنت اب بات کر رہے ہیں۔ الا موتتنا الاولی، سوائے اس موت کے جو گزر چکی ہے، پہلی موت، یعنی اب کوئی موت نہیں ہے آگے، اور راحتیں ہی راحتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہی انعامات ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور یہ کہ ہمیں اب کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی یہاں۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی چیز کے لیے محنت کرنی چاہیے محنت کرنے والوں کو۔ دنیا میں بڑی محنت کرتے ہیں لوگ دنیا بنانے کے لیے، محنت کرو تو اس کے لیے کرو جو ابدی زندگی ہے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، تو کیا یہ انجام بہتر ہے جس کا اوپر ذکر ہوا اہل جنت کا معاملہ، یا وہ درخت کے جو سینڈ کا درخت ہے؟ اذالک خیر نزلا، کیا یہ انجام بہتر ہے مہمانی کے اعتبار سے، نزل اللہ کی طرف سے جو مہمانی کی جا رہی ہے اس کے اعتبار سے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا وہ درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، اس درخت کو ہم نے بنا دیا آزمائش ان ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے۔ انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک درخت ہے جو نکلتا ہے دوزخ کی جڑ سے، تہ میں سے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا پھل، اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے شیاطین کے سر، یعنی اتنا مکروہ اور منحوس۔ فإنہم لآکلون منہا، وہ اسی درخت کو اسی پھل کو کھانے پر مجبور ہوں گے جب بھوک لگے گی۔ فمالئون منہا البطون، اور پھر اسی سے وہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔
ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، اور پھر ان کے لیے اوپر سے ملونی ہوگی کھولتے ہوئے پانی. کھانے کو وہ ملے گا زقوم کا درخت، اس کا جو پھل ہے، اور کھولتا ہوا پانی اس کے بعد جو ہے وہ پینے کے لیے ہوگا. ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، اور پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا، ان کا مرجع ہوگا آگ کا ڈھیر، وہ جہنم. انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے پایا تھا اپنے والدین کو کہ وہ گمراہ تھے، غلط راستے پر تھے، شرک میں ملوث تھے. فہم علی آثارہم یہرعون، اور وہ پھر انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے، یعنی آنکھیں بند کر کے اسی پر چلے آ رہے ہیں، کسی کو سننے کو تیار ہی نہیں ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بھٹک چکے ہیں بہت سے پہلے بھی ان میں سے، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ بھٹکے ہیں جو سابقہ قوموں میں سے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان سب کی طرف بھیج دیے تھے خبردار کرنے والے، ڈر سنانے والے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو پھر کیسا انجام ہوا ان کا کہ جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا، جنہیں بتا دیا گیا تھا کہ اگر یہی روش رکھو گے تو پھر انجام یہ ہوگا. الا عباد اللہ المخلصین، اس انجام بد سے بچیں گے کون؟ بس وہی کہ جو اللہ کے بندے ہیں، چنے ہوئے، اللہ نے جنہیں پسند کر لیا ہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہمیں پکارا تھا نوح نے تو ہم کیا ہی خوب ہیں فریاد کو سننے والے. یعنی وہ آخری پکار آئی تھی کہ قوم مجھے ہلاک کرنا چاہتی ہے، پروردگار اب تو میری مدد فرما. جب رسول وہ آخری پکار دیتا ہے تو پھر ہم پہنچے اس کی. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو کیا ہی ہم خوب ہیں فریاد کو سننے والے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور بچایا ہم نے اپنے بندے نوح کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی ایک بڑی گھبراہٹ سے، بڑی کلفت سے، عذاب سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی کی ذریت کو باقی پھر رہنے دیا ہے. بعد میں پوری جو ہے نوع انسانی وہ اصل میں حضرت نوح ہی کی اولاد ہے جو پھر آگے پھیلی ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کے طریقے پر پچھلوں میں ایک گروہ کو بھی چھوڑا. سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہے، سلام ہو نوح پر، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ایک ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے عزیمت کا مظاہرہ کیا اور قوم کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر حق پر ڈٹے رہے، تو سلام ہے نوح پر فی العالمین، تمام جہان والوں میں. انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو. انہو من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، انہی کے گروہ میں یعنی گروہ انبیاء میں ابراہیم بھی ہیں. شیعہ کا لفظ کہتے ہیں گروہ، خاص فرقہ، تو یہ بھی ایک گروہ ہے، رسولوں کا بھی ایک گروہ ہے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ اپنی جگہ ان کی ایک برادری ہے. تو انہی میں، ان کے بھائیوں میں انہی کے طریقے پر تھے ابراہیم بھی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آئے اپنے رب کی طرف قلب سلیم کے ساتھ، محفوظ دل جو اپنی اصل فطرت پر قائم ہے، جس میں جو ہے پولیوشن نہیں ہوئی ہے، فطرت جو ہے اپنی اصل پر موجود ہے، صاف ستھرا ہے، شرک اور کفر اور گناہوں سے بالکل پاک صاف قلب سلیم. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے اور قوم سے کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو، کن کو جو ہے وہ اپنا تم نے معبود بنا رکھا ہے. ائفکا آلہۃ دون اللہ، کیا اللہ کے سوا دوسرے بن گھڑت معبود ہیں. تریدون، جن کے تم طالب بنتے ہو اور ان کی خوشنودی چاہتے ہو. وما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں، پروردگار عالم کے بارے میں. فنظر نظرة فی النجوم، پھر نگاہ ڈالی انہوں نے ایک نگاہ ستاروں پر. فقال انی سقیم، اور کہنے لگے کہ میں تو کچھ بیمار ہونے کو ہوں، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اصل میں وہ چاہتے تھے کہ جب قوم ساری باہر چلی جائے جشن کے سلسلے میں
تو پیچھے سے ان کے لیے موقع ہوگا کہ وہ بت خانے میں گھس جائیں گے اور پھر وہ کام کریں گے جو ان کے ذہن میں تھا۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک انداز اختیار کیا کہ میں بیمار ہونے کو ہوں۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ کسی بھی شخص کو نہیں پتا کہ کب کوئی بیمار ہو جائے، اندیشہ تو ہوتا ہے، کچھ طبیعت موڈ ٹھیک نہیں ہے، مزاج ٹھیک نہیں ہے۔ تو فتولوا عنہ مدبرین، تو قوم جو ہے وہ ساری چلی گئی پیٹ پھیر کر، یعنی جہاں انہیں جانا تھا جشن کے لیے شہر سے باہر۔ فراغ الی آلہتہم، اب وہ جا گھسے ان کے معبودوں کے اندر، یعنی بت خانے میں جہاں وہ بت رکھے ہوئے تھے معبود۔ فقال الا تاکلون، جو غم و غصہ تھا اب آج موقع مل گیا حضرت ابراہیم کو پورا اتارنے کا۔ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ آگے جو نذرانے پڑے ہیں، حلوے مانڈے ہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہوا تمہیں بات بھی نہیں کرتے ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر داہنے ہاتھ سے پل پڑے ان کے اوپر۔ اور قرائن بتاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کوئی وہ تیشہ اور ہتھوڑا بھی تھا جو انہوں نے پھر رکھ دیا تھا وہ بڑے کے کندھے پر، جو اس کو ایک کو چھوڑ دیا تھا، اور خوب ان کو توڑ پھوڑ دیا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، پھر آئے لوگ دوڑتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، پریشان ہو کر۔ قال اتعبدون ما تنحتون، یعنی آئے اسی کے پاس، حضرت ابراہیم تھے بھی وہ اکیلے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ ان بتوں کے خلاف یہ آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، تو اور کون ہو سکتا ہے؟ قال اتعبدون ما تنحتون، فرمایا کہ کیا تم پوچھتے ہو ان کو کہ جنہیں اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، ہاتھ سے بنا کر بت، اور انہی کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہو؟ اتنی گھٹیا ذہنیت ہے تمہاری۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اور وہ اللہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، اور جو تم عمل کرتے ہو بہرحال وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے یا اس کی مرضی سے ہے۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عبارت تعمیر کرو۔ فالقوہ فی الجحیم، یعنی ایک آتش خانہ بناؤ جس میں خوب آگ کا لاؤ روشن ہو، اور پھر اس کو جھونک دو اس آگ کے ڈھیر میں۔ فالقوہ فی الجحیم فارادوا بہ کیدا، انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی قوم نے۔ فجعلناہم الاسفلین، تو ہم نے ہی کر دیا انہیں نیچا کر دکھایا، ان کو ناکام بنا دیا۔ اس کی زیادہ تفصیل سورہ انبیاء میں آئی تھی کہ جہاں پر فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے۔ آگ میں جھونکے گئے لیکن صحیح سالم باہر، اس لیے کہ آگ میں بھی اگر تاثیر کسی نے رکھی ہے جلانے کی تو وہ اللہ ہے، وہ جب چاہے وہ سلب کر لے۔ پانی کی تاثیر ہے کہ وہ جگہ ہموار رکھتا ہے، اور جب اللہ چاہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اس قوانین بنانے کے بعد اور خود بھی اس کے ہاتھ بند گئے ان قوانین کے آگے، پورا اختیار ہے اس کا، جب چاہے اسے سلب کر لے۔ حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو بچانے کے لیے پانی کو پھاڑ دیا اور وہ چٹان کی طرح کھڑا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، فرمایا کہ میں تو جاتا ہوں اپنے رب کی طرف ہجرت کروں گا اور وہ مجھے ہدایت دے گا، صحیح راستے کی رہنمائی فرما دے گا۔ رب ہب لی من الصالحین، دعا کی کہ اے پروردگار مجھے عطا کر دے صالح اولاد۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے بشارت دی انہیں ایک ایسے لڑکے کی جو حلیم الطبع ہوگا، تحمل والا، اور یہ وہ ہیں حضرت اسماعیل بڑے بیٹے۔ فلما بلغ معہ السعی، تو جب وہ پہنچا ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر، بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہوا، یعنی اندازاً کوئی 13 سال کی عمر تھی اس وقت حضرت اسماعیل کی۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ نبی کے لیے خواب بھی جو ہے وحی کی حیثیت رکھتا ہے، خواب میں اسے جو دکھایا جاتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ وحی ہے۔ تو خواب دیکھا، اور آیت کے اندر بھی یہ بات مضمر ہے کہ کئی مرتبہ دیکھا انہوں نے، غالباً یہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے یہ خواب۔ انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں، یعنی کئی مرتبہ مجھے مشاہدہ ہوا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر،
جواب دیا بیٹے نے کہ ابا جان کر گزریے جس کا بھی آپ کو حکم ہوا۔ یہ ہے ان کی بردباری اور حلیم الطبع اور فرما برداری۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے، آپ گھبرائیے نہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، فلما اسلما، یہ اسلام سے یہ لفظ سرنڈر کرنا اللہ کے حکم کے سامنے، اسلام یہ ہے اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دینا، ٹوٹل سرنڈر کر دینا، یہ تھا اصل سرنڈر۔ اس فیصلے کے آگے دونوں نے سر جھکا دیا، باپ نے بھی اور بیٹے نے بھی۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے پچھاڑ دیا بیٹے کو ماتھے کے بل، پیشانی کے بل۔ پیشانی کے بل شاید اس لیے تھا کہ چہرہ سامنے نہ رہے، کہ کہیں عین وقت پر شفقت پدری آڑے آ جائے۔ اور جو احادیث میں آتا ہے کہ چھری انہوں نے چلا دی، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ کارگر نہیں ہوئی، وہ مؤثر نہیں ہوئی، اور اسی وقت اللہ نے آواز دے دی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا ہے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ ایک بہت کھلی بڑی آزمائش تھی۔ ممتحن بھی شاباش دے رہا ہے کہ آزمائش آسان نہیں تھی، بہت کٹھن تھی، بہت بڑی تھی۔ اسے معلوم ہے کہ والد کے دل میں، اور خاص طور پہ جو ہو بھی سلیم الفطرت، نیک طبیعت اولاد کے لیے کیا جذبات ہوتے ہیں، لہٰذا بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے انہیں ایک عظیم ذبیحہ اس کے عوض عطا کر دیا۔ جنت سے جو ہے وہ 2 چھترے یا دمبے لائے گئے، جو احادیث میں ملتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی ہے، یہ روایت ہے۔ اب یہ قربانی کا جو معاملہ ہے یہ اب چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم کو۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی، ایک اور بیٹے کی، اور وہ بھی بشارت کہ وہ بھی نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور برکت نازل کی ہم نے ان پر بھی، یعنی ابراہیم پر بھی اور اسحاق پر بھی، علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان دونوں کی جو اولاد ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق، ان کے بیٹے، ان کے اندر محسن بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، اور ظالم لنفسہ مبین، اپنی جانوں پر کھلے ہوئے ظلم ڈھانے والے بھی ہیں، یعنی اللہ کے باغی اور اللہ کے جو ہیں توحید کے خلاف شرک کے اندر اور کفر میں ملوث ہونے والے بھی ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور ہم نے احسان کیا تھا موسیٰ اور ہارون پر۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور بچایا ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ایک بڑی گھبراہٹ سے، بڑی تکلیف سے۔ فرعون کی جو غلامی تھی اس سے نجات دی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور ان کی قوم کو۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو وہی ہوئے غالب رہنے والے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو کتاب عطا فرمائی تھی جو بڑی روشن واضح تھی، ہدایت کا ایک روشن چراغ تھی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان دونوں کی رہنمائی کی ہم نے سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے طریقے پر پیچھے والوں میں سے بھی ایک گروہ کو چھوڑا، کچھ تھے جو ان کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون کو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وان الیاس لمن المرسلین، اور الیاس جو ہیں وہ بھی رسولوں میں سے تھے، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ اذ قال لقومہ الا تتقون، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ حضرت الیاس کی قوم کا زیادہ کوئی تفصیلی حال ہمیں نہیں ملتا قرآن مجید میں، لیکن بہرحال
محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ حضرت ہارون کی نسل سے تھے، اور شام کا ایک شہر تھا بعل بک، جہاں ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا۔ بعل بک جو ہے مشہور جگہ ہے، اور یہ اس علاقے میں ان کو مبعوث کیا گیا، ان کا تعلق وہاں سے تھا، تھے حضرت ہارون کی نسل سے۔ واللہ اعلم۔ اذ قال لقومہ الا تتقون، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا رہے ہو، ظلم کر رہے ہو۔ اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو بعل کو، یہ جو بڑا بت ہے بعل، وتذرون احسن الخالقین، اور نظر انداز کر دیتے ہو اس کو کہ جو احسن الخالقین ہے، بہترین پیدا کرنے والا، جس نے سب کو پیدا کیا۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ احسن الخالقین کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا ان سب کا بھی رب ہے، مالک ہے۔ فکذبوہ فانہم لمحضرون، تو قوم نے جھٹلا دیا ان کی بات کو، رسول کی بات کو۔ فانہم لمحضرون، تو وہ بھی ہوئے پکڑے جانے والوں میں سے، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو اللہ نے چن لیا ہے، خاص کر لیا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے اس پر پچھلے لوگوں میں سے بھی بعض کو، یعنی توحید پر۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین کو، حضرت الیاس ہی کے لیے لفظ آیا الیاسین۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں محسنین کو، نیکوکاروں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور لوط وہ بھی تھے رسولوں میں سے، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب بچایا ہم نے انہیں بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی، سب کے سب۔ الا عجوزا فی الغابرین، ہاں ایک ایکسیپشن تھی، ایک بڑھیا جو رہ گئی رہنے والوں میں۔ ثم دمرنا الآخرین، اور پھر ہم نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا دوسروں کو، منیا میٹ کر ڈالا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اور تم لوگ قریش مکہ، تمہارا گزر ہوتا ہے ان بستیوں پر سے صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی، قافلے لے جاتے ہو، لاتے ہو، وہیں سے گزرتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس وہ بھی نبیوں میں سے، رسولوں میں سے تھے، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں پر ان کا جو معاملہ ہے وہ ذرا تفصیل سے آیا ہے، پورے قرآن مجید میں حضرت یونس کے بارے میں جو تفصیل ملتی ہے وہ یہیں پر ہے کسی قدر۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب بھاگ کر پہنچے وہ ایک بھری ہوئی کشتی کے پاس، ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ ان کے بارے میں سورہ یونس میں بھی کچھ بات آئی تھی۔ قوم کو انہوں نے بتا دیا کہ جب قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور ان پر اتمام حجت ہو گیا تو انہوں نے بتایا کہ اب عذاب آنے والا ہے اور اب 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ لیکن رسول جو ہے وہ پابند ہوتا ہے کہ اس جگہ کو جہاں اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے واضح پرمیشن نہ آ جائے، اس لیے کہ وہ اپوائنٹڈ ہوتا ہے اس جگہ پر۔ انبیاء کا معاملہ مختلف ہے، لیکن رسول انبیاء سے ایک درجہ اوپر کی ایک کیٹیگری ہے اور اس میں یہ لازم ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ خاص اس کے لیے ہے۔ لیکن وہ کچھ حمیت میں یا قوم سے زیادہ ناراض ہوئے، بہرحال ان سے ایک چوک ہوئی اور وہ وقت سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جو گئے ہیں تو پھر کہیں وہ کشتی میں سوار ہوئے ہیں، قوم کو چھوڑ کر اب جا رہے ہیں کہیں ہجرت کر کے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر پہنچے ایک ایسی کشتی میں جو مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ فساہم فکان من المدحضین، تو قرعہ ڈالا گیا، قرعہ اندازی کی گئی تو وہی خطا کار نکلے۔ تفصیل یہ آتی ہے روایات میں کہ کشتی میں بیٹھے تو کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگی اور قریب تھا کہ غرق ہو جائے۔ اس زمانے میں ان لوگوں کے اپنے تصورات تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آ گیا ہو تو اب اس کی وجہ سے یہ ہوا کرتا ہے کہ یہ کشتی جو ہے وہ ڈولتی ہے اور پھر یہ کہ اس کے خطرات لاحق ہوتے ہیں کہ ڈوب نہ جائے۔ حضرت یونس کو پر کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا، کسی کو شک ہو ہی نہیں سکتا تھا، ایک شریف النفس انسان، ظاہر بات ہے کہ رسول اور نبی ہیں جو چہرے پر شرافت اور بزرگی ہوگی،
تو بار بار قرآن ڈالا جا رہا ہے، ہر دفعہ انہی کا نام آ رہا ہے قرآن میں. تو بالآخر ان لوگوں نے کہ ہاں ہمارے ہاں تو یہ اصول ہے کہ کشتی کے والوں کو بچانے کے لیے جس کے نام کا قرآن نکلے اسے اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے سمندر میں. الٹیمیٹلی وہ بھی مجبور ہو گئے اور انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا. پھر کیا ہوا؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو نگل لیا انہیں ایک مچھلی نے اور وہ سزاوار ملامت تھے، الزام کھائے ہوئے تھے. اب وہ مچھلی بھی اگر وہ ویل کی طرح کی ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو سیدھا جو ہے وہ اندر معدے میں وہ پہنچ گئے ہیں. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تو اگر نہ ہوتا وہ تسبیح کرنے والوں میں سے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو رہتا مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک کہ جب مردوں کو اٹھایا جائے گا. یہ ہے اللہ کا جلال. تو بہرحال وہ اب دعا انہوں نے کی، انہیں احساس ہوا اپنی غلطی کا. اس وقت جب وہ قرآن میں ان کا نام آ رہا تھا تب انہیں احساس ہوا کہ میں اپنے رب کے ایک حکم کو نظر انداز کر کے آیا ہوں، رب کو ناراض کر کے آیا ہوں، تو یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو چنانچہ اب وہ استغفار کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ سورہ انبیاء میں ان کا یہ جو ہے تسبیح اس کا ذکر ملتا ہے، استغفار کی جو تسبیح انہوں نے کی ہے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، تو پھر ڈال دیا ہم نے اسے ایک چٹیل میدان میں. یعنی جب انہوں نے تسبیح کی ہے، وہ استغفار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں مچھلی کے پیٹ سے رہائی دلا دی. وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ انتہائی علیل تھے. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کچھ وقت بھی اس مچھلی کے اندر معدے میں گزارا ہے تو وہاں جس قسم کے جو فلوئڈز ہوں گے اور کیمیکل جو ایکشنز ہوتے ہیں معدے کے اندر، اس سے ان کی کھال جھلس گئی اور کیا حشر ہوا ہوگا جس کیفیت میں وہ باہر آئے ہیں. تو وہ سقیم، وہ علیل تھے، بیمار تھے، مریض تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اس کے اوپر اگایا ایک درخت جو بیل والا تھا. یقطین یہاں پر لفظ آیا ہے، بیل والا ایک درخت تھا، پودا تھا جو بیل تھی، اور اسی کے اندر کوئی پھل بھی لگتا تھا، اور اسی پھل کو جو ہے وہ کھاتے رہے. وہاں پر ساحل پر پڑے ہیں. کراچی کے ایک معروف دانشور ہوتے تھے احمد الدین مارہروی، ایک تحقیق کرنے والے انسان تھے. ان کا ایک دفعہ مضمون شائع ہوا تھا کہ مکران کے ساحل کے ساتھ ساتھ ایک خاص قسم کی بیل اگتی ہے ساحل کے کنارے پر، اسے اگین کہتے ہیں وہاں پر لوگ. قرآن نے یہاں پر یقطین کہا ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اس کے ساؤنڈ ایفیکٹ میں، اتنے عرصے کے اندر فرق بھی واقع ہو جاتا ہے. اس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اور وہ پتوں کے اندر یہ تاثیر ہے کہ کیڑے مکوڑے جراثیم پاس نہیں آتے، اینٹی سیپٹک جیسے کہ ہم کہیں گے نا. تو اب ظاہر بات ہے کہ جس شخص جو ہے سارا جسم وہ زخمی ہو تو اب اس کو سب سے پہلے تو بچانا ہے، تو باہر جراثیم ہے اور کیڑے مکوڑے ہیں ان سے، تو وہی اس کے پتوں میں یہ تاثیر ہے. اور پھل اس کے اندر لگتا ہے جو کھانے میں بھی اچھا ہے اور وہ خوراک کے کام آتا ہے. تو وہ جو ان کی تحقیق ہے وہ بڑی قریب لگتی ہے کہ شاید کوئی ایسی ہی کوئی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہیا فرمائی. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، تو پھر ہم نے بھیجا انہیں 1,00,000 انسانوں پر یا اس سے بھی زیادہ، یعنی واپس اسے صحتیاب ہو کر پھر اپنی قوم کی طرف گئے. اور قوم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب عذاب کے آثار دیکھے اور قوم نے توبہ کرنی شروع کی، استغفار کرنا شروع کیا، تو یہ واحد قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. آثار شروع ہو چکے تھے عذاب کے، لیکن عذاب ٹال دیا گیا، ان کی توبہ قبول کر لی گئی. تو یہ ایک چونکہ یہاں بھی ایکسیپشن تھی، ان کے رسول چلے گئے تھے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے اور اپنا حساب کتاب ہے کہ یہ ادھر ڈیبٹ ہوا تو قوم کو کریڈٹ مل گیا، جو بھی ہوا. واپس پہنچے ہیں اپنی قوم کے پاس جو 1,00,000 سے زائد افراد پر مشتمل تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. او یزیدون فآمنوا، اور وہ پھر ظاہر بات ہے کہ اسی وقت توبہ کر لی تھی، وہ فوراً ایمان لے آئے حضرت یونس پر، ان کی قوم. فمتعناہم الی حین، تو ہم نے پھر دنیا میں برتنے کا انہیں سامان اور موقع فراہم کیا ایک حد تک، ایک عرصے تک. فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے یہ مشرکین عرب کہ کیا تمہارے رب کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور ان کے لیے ہیں بیٹے؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا تھا؟
وہ کوئی فیمیل مخلوق ہے. وہم شاہدون، اور جب ہم نے وہ پیدا کیا تھا فرشتے تو کیا یہ اس وقت موجود تھے؟ الا انہم من افکہم لیقولون، سن لو کہ یہ ایک من گھڑت بات کہہ رہے ہیں، بالکل جھوٹ ہے اپنے پاس سے بنائی ہوئی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور کہتے کیا ہیں؟ ولد اللہ، کہ اللہ نے کسی کو بیٹا یا بیٹی بنایا ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ صریحاً جھوٹ بول رہے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے پسند کرنی بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں؟ یعنی اپنی عقل کا ماتم کرو. تمہیں بیٹیاں، جب تمہارے ہاں خوشخبری ملتی ہے بیٹیوں کی تو تم سوگ بناتے ہو، اور اللہ کو الاٹ کر رہے ہو بیٹی. ما لکم کیف تحکمون، یہ کیسا انصاف ہے جو تم کرتے ہو، کیسی رائے قائم کرتے ہو. افلا تذکرون، کیا تم ہوش کے ناخن نہیں لیتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے، دلیل ہے؟ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو پیش کرو اپنی کتاب اگر تم سچے ہو. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، انہوں نے تو اللہ اور جنات میں بھی ایک رشتہ جوڑ دیا تھا. ان میں کچھ یہ بھی کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جنات اللہ کے داماد ہیں، یہاں تک انہوں نے پہنچا دی تھی بات. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور جنوں کو تو خوب معلوم ہے کہ وہ گرفتار عذاب ہوں گے، عذاب کے اندر ان کو گرفتار کر کے لایا جائے گا. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان تمام باتوں سے کہ یہ گھڑتے ہیں، اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان بندوں کو کہ جو مخلص ہیں، جنہیں چن لیا گیا. فإنکم وما تعبدون، تو تم سب بھی اور جن کو تم پوچھتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم کسی کو اللہ سے برگشتہ نہیں کر سکتے، ہٹا نہیں سکتے اللہ کی بندگی سے. الا من هو صال الجحیم، مگر اسی کو کہ جو پہنچنے والا ہے جہنم میں، جس کا فیصلہ یہی ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے. جو بھی شرک کرے گا بالآخر جہنم میں پہنچے گا. وما منا الا له مقام معلوم، یہاں سے آگے جو آیات ہیں ان کے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ فرشتوں کا قول ہے، کیونکہ فرشتوں کا بھی ذکر آ گیا. وما منا الا له مقام معلوم، اور ہم میں سے جو کوئی بھی ہے اس کے لیے ایک ٹھکانہ مقرر ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم ہیں کہ جو ہر وقت صف بستہ اللہ کے حضور حاضر رہتے ہیں، ہر حکم کے لیے حاضر ہیں، تیار ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم ہی ہیں کہ جو تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہاں تک کا بیان فرشتوں کا ہے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ تو کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، کہ اگر ہمارے پاس کچھ تعلیم ہوتی پہلے لوگوں کی. یہ مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی، کوئی نبی آیا ہوتا، لَكُنَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے بندے بن جاتے، خالص اس کے ہی چنیدہ، اس کے پسندیدہ بن جاتے. فَكَفَرُوا بِهِ، تو اب رسول بھی آ گئے، وحی بھی آ گئی، کتاب بھی آ گئی، اب اس کا یہ کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اب ان قریب جان لیں گے یہ. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارا یہ فیصلہ پہلے سے صادر ہو چکا ہے اپنے رسولوں کے بارے میں، اپنے ان بندوں کے بارے میں جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں. ہمارا ایک فیصلہ پہلے سے طے شدہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، وہ فیصلہ یہ ہے کہ ان کی لازماً مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے ہی لشکر جو ہیں وہ بالآخر غالب ہو کر رہیں گے. رسولوں کے حوالے سے یہ بات قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ آئی ہے کہ ان کی لازماً مدد کی جاتی ہے. جب قوم ان کو مارنے پر تل جائے تو اللہ تعالیٰ کے چونکہ وہ نمائندے ہوتے ہیں، پراپر نمائندے، اور اپوائنٹڈ ہوتے ہیں اس علاقے میں، تو اللہ کے سفیر کی باقاعدہ ان کی حیثیت ہے. تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لازماً ان کی مدد کرتا ہے، اپنے اس نمائندے کو بچائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خواہش تھی کہ آپ کو بھی شہادت کی موت نصیب ہو. آپ کے الفاظ ملتے ہیں کہ کاش کہ ایسا ہو کہ میں شہید کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں اللہ کی راہ میں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. یہ آرزو تھی. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ تھا، رسولوں کو جو ہے وہ مغلوب نہیں ہونے دیا جاتا.
رسول کی حفاظت کی جاتی ہے اور مدد کی جاتی ہے جب قوم مارنے پر تل جائے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا۔ لیکن نبیوں کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نبی ہیں جن کو قتل کیا گیا، سولی دی گئی، ان کو شہید کیا گیا۔ تو وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلُونَ، ہمارے جو رسول ہیں بندوں میں سے جو رسول ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ فیصلہ طے شدہ ہے کہ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، لازماً ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور انہی کے ہمارے لشکر جو ہیں وہ غالب آ کر رہیں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، رخ پھیر لیجئے ان سے کچھ وقت کے لیے، یا آپ کی بات نہیں مان رہے آپ بھی کچھ وقت کے لیے منہ پھیر لیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور آپ دیکھتے رہیے ان کو، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھیں گے، وہ بھی انتظار میں ہیں۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، اور جب وہ عذاب ان کے صحن میں، ان کے آنگن میں اترے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو وہ بہت ہی بری صبح ہوگی ان کے لیے کہ جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو اے نبی آپ ان سے منہ پھیر لیجئے کچھ وقت کے لیے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے۔ فَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، پاک ہے تیرے رب کی ذات جو ہے عزت کا مالک ہے، انتہائی باعزت ہے، پاک ہے کس سے؟ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، جو یہ منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور جو اللہ کے رسول ہیں ان کے لیے سلام ہو، سلامتی ہو ان پر۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کل شکر اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار عالم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد ہے سورہ صاد۔ صاد والقرآن ذی الذکر، حروف مقطعات میں سے ایک حرف صاد یہاں پر آیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ نصیحتوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ ہے یہ قرآن مجید۔ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں، وہ غرور کے اندر اور مخاصمت میں مبتلا ہیں، اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، اس لیے کہ ان میں تکبر ہے اور ضد پیدا ہو چکی ہے، ان میں مخاصمت ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے۔ فنادوا ولا حین مناص، اور پھر وہ لگے پکارنے، چیخ و پکار کرنے لگے اس وقت کہ جب بچاؤ کا کوئی موقع نہیں تھا، اس وقت جو ہے چیختے اور چلاتے ہیں، اس سے پہلے کان دھرنے کو تیار نہیں ہے، سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ آیا ہے ان میں سے ایک، ان میں سے ڈرانے والا جو انہی میں سے ہے، خبردار کرنے والا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کہا ان کافروں نے کہ یہ شخص جو ہے یہ تو جادوگر ہے، اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا انسان معلوم ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک کر دیا ہے؟ ہم تو بے شمار معبودوں کے قائل ہیں، یہ ایک کا قائل ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تعجب والی بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا، اور ان کے اٹھ کھڑے ہوئے ان کے بڑے بڑے سردار کہ چلو بھائی، واصبروا علی آلہتکم، اور جمے اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں پر۔ اب یہ بھی صبر کر رہے ہیں اور استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کس پر؟ اپنے معبودان باطل اور ان کی بندگی کے اوپر جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ سرداروں نے اپنی قوم سے کہا کہ ڈٹے رہو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے ان معبودوں پر استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرو۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، بے شک یہ ہے کام جو اس وقت کرنے کا ہے، ورنہ یہ رسول جو آئے ہیں یہ تمہارے آباء و اجداد کے دین کا جو ہے یہ حلیہ بگاڑ دیں گے، اور جس پر ہم چلتے آئے ہیں، ہماری صدیوں کی جو ہے وہ رسومات ہیں چل رہی ہیں، وہ سب کے سب منیا میٹ ہو جائیں گی۔ لہذا اس وقت سب سے اہم کام کرنے کا یہ ہے کہ ان کے مقابلے پہ ڈٹ جاؤ۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ایسی کوئی بات ہم نے دوسری قوموں میں تو ہم نے نہیں سنی جو گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ ان ھذا الا اختلاق،
یقیناً یہ کوئی اپنے پاس سے گھڑی ہوئی بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے رسول. اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا ہم سب میں سے یہی واحد شخص وہ ہے کہ جس پر نصیحت یا وحی نازل ہوئی ہے؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ تو اس کے بارے میں شک میں، اس کی میری نصیحت کے معاملے میں شک میں گرفتار ہیں، اس پر شکوک کا اظہار کر رہے ہیں. بل لما یذوقوا عذاب، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ پھیل رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں مخالفت میں. ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں ان کے قبضے میں؟ العزیز الوہاب، وہ رب کے جو العزیز ہے، غالب ہے، الوہاب ہے، وہ بخشنے والا ہے. کس کو نبی بنانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے، کس کو ہدایت کے اس کام کے لیے منتخب کرنا ہے، یہ اختیار اس کا ہے. کس پر رحمت کی بارش برسانی ہے، اور وہ ہے جو لوگوں کو خوب نوازتا بھی ہے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا ان کے لیے ان کے پاس ہے اختیار آسمانوں اور زمین کا، وہ اختیار کے مالک ہیں، اور جو اس کے درمیان ہے اس سب پر بھی کنٹرول ان کا ہے. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو انہیں چاہیے کہ چڑھ جائیں رسیاں تان کر، اور اس وحی کو روک سکتے ہو تو روک لیں. جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَحْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، یہ بھی ایک گروہ ہے، ایک جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے اور جتھوں میں سے. پہلے بھی قوم کے لوگ ایسی باتیں کرتے رہے ہیں، سابقہ قوموں کے لوگ، انہوں نے بھی رسولوں کا اسی طرح مذاق اڑایا ہے، یہ بھی ایک ہیں ان میں سے، اور اب ان پر بھی عذاب جو ہے وہ مسلط ہو کر رہے گا. کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے. وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اور قوم عاد نے بھی اور فرعون کی قوم نے بھی، جو بڑی میخوں والا تھا، اس کے بڑے لاؤ لشکر تھے، بڑے خیمے تھے، اسلحہ تھا. وثمود وقوم لوط، وثمود وقوم لوط، اور قوم لوط اور قوم سمود نے بھی جھٹلایا. واصحاب الایکہ، اور جو ایکا والے بن والے تھے قوم شعیب، انہوں نے بھی جھٹلایا. اولئک الاحزاب، وہ بڑے بڑے گروپ تھے، بڑی بڑی فوجیں تھیں ان کی، یعنی مشرکین عرب کے مقابلے میں، قریش مکہ کے مقابلے میں ان کی قوت و طاقت بہت زیادہ تھی. ان کل الا کذب الرسل، یہ جتنے بھی ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی ہے، جھٹلا دیا. فحق عقاب، تو ثابت ہو کر رہا ان پر میرا عذاب، دنیا میں بھی عذاب ان پر واقع ہو کر رہا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.